ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج 25واں روزہ ہے اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں آج کا موضوع جو درس قرآن میں رکھا وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت، کتنی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، بلکہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے نہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا ہوں، بات کو تھوڑی سی توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو کر رہا ہوں، یہ بڑی برکتوں کی حامل گفتگو ہے۔ آج ہم قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں گے۔ یہ وہ عظمت اور شان والی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر، ایک بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 90 نیکیاں۔ الف کو لکھے تو 3 حرف بنتے ہیں، لام کو لکھے تو 3 حرف بنتے ہیں، میم کو لکھے تو 3، ان کو آگے کھولے تو اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہماری سوچ ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے والا ہے، اس سے بھی زیادہ مقام عطا فرمانے والا ہے۔ میں قربان جاؤں تو یہ شمس و قمر کا ذکر تو قرآن میں ہے، شمس و حجر کا ذکر تو قرآن میں ہے، بحر و بر کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، خشک و تر کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، افلاک و فلک کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ الفاظ پہ غور کریں، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 99 ہے، اللہ اکبر، 89، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، اس میں تفصیلی بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ سراپائے رحمت بھی ہے، سراپائے رحمت اور ہدایت بھی ہے، اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو مسلمین ہیں ان کے لیے، وبشریٰ للمسلمین، مژدہ ہے ان کے لیے۔ ہماری زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق واضح ارشادات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قانون ہو، سیاست ہو، قانون ہو، سیاست ہو، یا معاشیات ہو، معاشرہ ہو، اخلاق ہو، بین الاقوامی تعلقات ہو، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق مومن کی زندگی کے ساتھ ہے، ان سب کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید میں تو ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن بندہ پڑھے ہی نہ، ذوق ہی نہ رکھے، شوق ہی نہ رکھے، جذبہ ہی نہ پیدا کرے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا اوپر سے دیکھ کے بھی سیدھا نہ آتا ہو، تو بندے کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال عام کتابیں رکھتے، ساتھ قرآن مجید بھی رکھتے۔ لوگوں نے کہا آپ احترام نہیں کرتے ہیں، آپ احترام نہیں کرتے ہیں، آپ تو جناب کیا کرتے ہیں، عام کتابوں کے ساتھ قرآن مجید رکھے ہیں۔ تو فرمایا مومن ہو اور معذور ہو، جو معذور ہو، کیا وہ بندہ ساتھیوں کے بغیر چل سکتا ہے، سہارے کے بغیر چل سکتا ہے؟ کہتے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جو مومن ہے وہ سہارے سے چلتا ہے، اس کا سہارا قرآن ہے۔ اگر اسے قرآن ہی نہیں آتا تو اس کا سہارا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اس لیے قرآن مجید، برہان رشید کو ہمیشہ ساتھ رکھے، اپنے سینے میں جگہ دیں، اور قرآن مجید کی تو روشنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا ذکر قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو یہاں تک منقول ہے، آپ فرماتے ہیں لو دانی اقال بعیر لو لوجدتہ فی کتاب اللہ، یعنی میرے اونٹ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اونٹ کی اقال، یعنی وہ رسی جس سے پاؤں باندھے جاتے ہیں، گم ہو جائے تو میں اسی کتاب یعنی قرآن سے دیکھتا ہوں، وہ مجھے مل جاتی ہے۔ اتنا بڑا مقام رکھا۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں قول نقل کیا۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ اتنا بڑا، بڑے بڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ساتھ قرآن مجید کو زینت دو، خوبصورت پڑھو، اس کے تلفظات کو دیکھ کر پڑھو اور غلطی نہ کرو۔ بلکہ ایک دوسری روایت سنیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن لعنت بھی بھیجتا ہے، کیونکہ وہ صحیح نہیں پڑھتے، لہنے جلی کرتے ہیں، لہنے خفی کرتے ہیں۔ ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ جو ان غلطیوں سے بچتا ہے
تو پھر وہ پڑھتا ہے تو قرآن مجید رحمت بکھیر رہا ہوتا ہے، بندے کے سینے کے اندر نور اتر رہا ہوتا ہے، چونکہ قرآن نور ہے تو وہ نور ہی اتر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو اندر قرآن پڑھ رہے ہوتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار ہاتھ باندھ کے آپ ان کا قرآن سن رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، آپ تشریف لائے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس انداز کے ساتھ، فرمایا میں عبداللہ بن مسعود کا قرآن سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا رسول اللہ ان کا قرآن آپ سن رہے ہیں؟ تو فرمایا ان کا قرآن میں نہ سنوں جن کا قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، فرشتے تشریف لاتے جن کا قرآن سننے کے لیے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا، فرماتا ہے قد بین لنا فی ھذا القرآن کل علم و کل شیء، ہمارے لیے سارے علوم اور ساری چیزیں اس قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ بلکہ ایک اور روایت آگے سنیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا، پہلی آیت نازل ہوئی، غار حرا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، وہاں حضرت جبریل تشریف لائے، آ کے عرض کرتے اقرا، محبوب پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے۔ تو محبوب نے کیا فرمایا ما انا بقاری، اللہ اکبر، میں پڑھنے نہیں آیا بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میں تو کتاب و حکمت کا استاد بن کے آیا ہوں، کتاب و حکمت سکھانے ہیں۔ لوگ تو معنی ہی غلط کر دیتے ہیں، ترجمہ ہی غلط کر دیتے ہیں، معنی بیکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو پڑھا نہیں ہے وہ معلم کیسے بن سکتا ہے؟ جو پڑھا نہیں وہ متعلم بنے گا تو پھر معلم بنے گا۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، معلم کائنات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، محبوب ان کو کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی، اور ان کو پاکیزہ بھی فرما دیں، ان کو پاک بھی فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں قربان جاؤں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ، اس کا فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے اور ریگزاروں کو سیراب کیا اور انہیں حکمت و دانش کی جلوہ گاہ بنا دیا۔ اور اس ایک کتاب مجید نے جہاں پہلے علوم کو حیات نو بخشی، وہاں اس نے بے حد اور بے شمار جدید علوم کی تشکیل کا سامان بھی فراہم کر دیا۔ قرآن مجید کے فیض سے دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالک بلکہ خالق بن گئی۔ آج یہ پوری کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے، جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، یہ قرآن سے ہوئی ہے۔ قرآن ہے منبع کرم اور جود و سخا بھی، قرآن نوازش ہے، عنایت بھی، عطا بھی۔ قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وارث بنا دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کے وارث ہیں وہ امت مصطفیٰ ہے، امت مصطفیٰ قرآن کی وارث ہے۔ آگے چلیں تو وجہ وقت نہیں ہے، کیونکہ فجر کے وقت اتنا طوالت کی طرف جائیں تو پھر احباب نے اپنے کاموں پہ بھی جانا ہوتا ہے، آپ کا بھی بڑا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قلیل وقت میں طویل گفتگو کرنے کے ارادے میں ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یا حدیث طیبات اور قرآن مجید کی عظمت اور شان بتائی جائے۔ اور یہاں ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں سونا ہونا چاہتا ہوں، خوبصورت بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خوب کہنے والے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی فرماتے، اور یہ بزرگان دین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے، انہوں نے آپ کے فرمودات سے انہوں نے اخذ کیا، بتایا، جو کہتا ہے مجھے حسن مل جائے وہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کے پڑھا کرے، اوپر سے دیکھ کے پڑھے گے ڈبل ثواب ہوگا، ڈبل ثواب ہوگا۔ تو فرمایا جب قرآن مجید برہان رشید اوپر سے دیکھ کے پڑھے گا، اللہ اس کے چہرے میں حسن عطا فرما دے گا۔ اتنا حسن ملتا ہے، اتنا حسن ملتا ہے۔ آگے چلے مسلمان بھائیو، قرآن شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ تیری رضا کی خاطر یہ سارا دن مجھے رکھتا تھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا،
اور قرآن آگے کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ دن کو تو روزہ رکھتا تھا لیکن رات کو میری تلاوت کرتا تھا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے من صام روزہ رکھا یا من قام رات کو قیام کیا، اللہ اکبر، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ شفاعت کرے گا، ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور بھی، اور پھر اندازہ کریں قرآن مجید برہان رشید وہ ہے، پہلی کتابیں انبیاء کو حفظ ہوتی تھی، ان کی قوموں کو نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، ہر مومن وہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اسے قل ہو اللہ تو آتی ہے، بسم اللہ تو آتی ہے، ہر سینے کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید موجود ہوگا۔ یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی، اس کی حفاظت اللہ نے خود رکھی، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نہیں نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ اور جو کہے 40 سے 30 رہ گئے وہ تو اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، اور بھئی اللہ پہ بہتان نہ باندھے، بلکہ یہ جس طرح قرآن تھا ہے قیامت تک اس طرح رہے گا، چونکہ اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، کثرت کے ساتھ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میں نے اپنا قرآن کلام محبوب پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مما نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر نازل کیا، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی مثل ہی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے گواہوں کو لے جاؤ، لے آؤ سب کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فاتقوا النار التی، اب قرآن آگے کیا فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر اور میں کلام کرتا، ایک دو روایت عرض کرتا ہوں، یہ بڑی ضروری سمجھتا ہوں روایات عرض کرنا۔ جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید قیامت کا، بلکہ قبر کے اندر بندے کو رکھا جائے گا تو وہ اندھیری رات ہوگی، عجیب سا سما ہوگا، تو جو ہی اندھیری رات ہوگی، اللہ اکبر، تو بندہ پریشان ہوگا، اتنے میں ایک سونی صورت سامنے سے آ جائے گی۔ جب سونی صورت آئے گی بندہ کہے گا تو کون ہے؟ تو آگے کہا گا جتنے خلوص سے تو مجھے پڑھا کرتا تھا آج میں وہی ہوں تیرا قرآن۔ اس کے اتنا نور ہوگا، اس کی اتنی روشنی ہوگی اللہ کی قسم کہ بندہ دیکھتے ہی رہ جائے گا، کہے گا کاش میں اس سے اور زیادہ قرآن پڑھا ہوتا، اور زیادہ قرآن پڑھتا ہوتا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پرچم اسلام حافظ قرآن کے ہاتھ کے اندر ہے، حامل القرآن حامل رایت الاسلام ومن اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن اہانہ علیہ لعنت اللہ، حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، جس نے اس کی عزت کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اور جس نے اس کی اہانت کی، اس کی انسلٹ کی، گویا کہ اس نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے اللہ کی، اور اللہ کی لعنت اس پہ برستی ہے، علیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے جس نے حافظ قرآن کے بارے میں۔ آج لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں دینی لوگوں کے اوپر، تو قرآن کنز العمال کی حدیث ہے، کنز العمال کی، اللہ اکبر، جس میں فرمایا جھنڈا ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو دیا جاتا ہے جو سپہ سالار ہوتا ہے۔ تو حافظ قرآن کے لیے اتنا مقام، اور حافظ قرآن کی قبر بھی سلامت رہتے، اذا مات حامل القرآن اللہ اکبر اوحیا اللہ الی الارض ان لا، اللہ اکبر، تاکلنی لحمہ قالت الہی کیف، الہی کیف اکول لحمہ وکلامک فی جوفہ، جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتا ہے کہ اس گوشت کو، اللہ اکبر، اس کے گوشت کو مت کھانا۔ وہ عرض کرتی ہے الہی اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں تھا، جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں تھا۔ اور کلام الہی کا حافظ حیات جاوداں سے متصف ہو جاتا ہے، موت آنے سے بھی وہ نہیں مرتا، اللہ اسے حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا لیا، انہیں علم نہ ہوا
تو جب بات میں دیکھتے تو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی تو وہ بڑے پریشان ہوتے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، بندہ نہیں نظر آتا، اللہ اکبر، بندہ نہیں نظر آتا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے فرمایا یہاں قبر ہے، تو جو قبر میں ہے یہ سورہ ملک سے بڑا پیار کرتا تھا، رات کو سورہ ملک پڑھتا تھا، آج قبر میں بھی وہ سورہ ملک پڑھتا ہے، اس کی آواز آپ کو آ رہی ہے۔ اور حافظ قرآن کو یہ مقام دیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے والدین کو اتنا بڑا تاج عطا فرمائے گا، اور وہی قرآن مجید سے محبت کریں۔ یونیورسٹیوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں 10 گھنٹے بچہ 11 گھنٹے 12 گھنٹے کالج اور یونیورسٹی پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسے صحیح انگلش نہیں آتی، صحیح کسی زبان پہ مہارت نہیں، اور ہم ناظرہ پڑھانے کے لیے گھنٹہ ایک بھیجتے ہیں، اور ایک بار ناظرہ پڑھتا ہے دوسری بار والدین کوشش ہی نہیں کرتے، اسکول یونیورسٹی کالج نہ جائے، ہم اسے کہتے ہیں بھئی کیوں نہیں جاتا، ڈانٹتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے قرآن کے لیے بھی ڈانٹا، بڑا ہو گیا ایک بار پڑھ لیا، اور ایک بار پڑھا نا بھئی آگے پڑھ، ترجمہ پڑھ، قرات پڑھ، تجوید پڑھ، محبت سے پیار سے سیکھ۔ جب وہ محبت اور پیار سے سیکھتا ہے نا، اللہ کی قسم، تو ادھر قرآن پڑھ رہا تھا، اگر والد دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کے باپ کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آج قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید سے نسبت رکھنے والوں کی بھی عزت اللہ نے شان بڑھائی ہے، اس لیے قرآن مجید سے پیار کریں، محبت کریں، سینے سے لگایا کریں، پڑھیں۔ جو بندہ چاہتا ہے میری زندگی سنور جائے، اگر وہ زندگی کا طریقہ ہی نہیں جانتا تو کیسے زندگی سنور سکتی ہے؟ زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآن مشعل راہ ہے، قرآن کو پڑھتے جائیں، زندگی گزارتے جائیں، جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یہاں بچوں کو بھیجیں، بھائی ترجمہ شروع کر دے، ترجمہ پڑھا، قرات پڑھے، قرات کے بعد درس نظامی شروع کر دے، پڑھے محبت سے، پیار سے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور شان سمجھنے، پھر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔